ایک معمولی شخص یا انسان کے بارے میں نظمیں لکھی. آپ نے پتہ نہیں وہ نظم ان کی پڑھی ہے کہ نہیں، جس کا نام پنواڑی ہے. جی بالکل، بہت مشہور نظم ہے ان کی. بالکل اسی طرح بس سٹینڈ پر ان کی ایک دوسری نظم ہے، اور اس طرح ان کی بہت ساری نظمیں ہیں جو کہ بالکل عام واقعات کو کس طرح آفاقی سطح پر لے جاتی ہیں. جیسے آٹوگراف ان کی نظم ہے، یا ریلوے اسٹیشن پر ان کی نظم ہے. تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک عام لمحے کو ایک ہمیشگی بخش سکتے ہیں، اسے آفاقی قدروں سے اس کا ملاپ کر کے. آٹوگراف ان کی بہت غیر معمولی نظم ہے. اس میں انہوں نے جب نظم شروع ہوتی ہے تو نظم کے اندر ایک عجیب قسم کی انرجی ہے. لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، ایک مشہور کرکٹر آنے والا ہے، دروازے بند ہیں. تو اس وقت جو بھیڑ میں جو ایک بے چینی ہے وہ انہوں نے اتنی خوبصورتی سے نظم میں ڈھالی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور پھر آگے وہ بڑھتے ہیں کہ مطلب ایک طرح سے وہ وہاں موجود ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اس سین کو، اور پھر کس طرح سے انہوں نے اس کا نظم میں بیان کیا ہے. واقعی بہت ہی غیر معمولی نظم ہے آٹوگراف. جی، مغربی دنیا میں کمیونیکیشن سکلز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور رپورٹرز جو کہ حالات حاضرہ کو رپورٹ کرتے ہیں وہ بہت بڑی بڑی تنخواہیں پاتے ہیں. مگر مجید امجد نے جو انر واردات، جو اندرونی کیفیت اور اندرونی واردات انسانی دکھ اور انسانی سوچ میں جو ظہور پذیر ہوتی ہے، اسے جس بلندی کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے، مجھے اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس لحاظ سے میں انہیں بہت عظیم شاعر مانتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ان کی زندگی بھی ایک طرح سے ان کی فکر کی آئینہ دار ہے. مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے، اور ہم لوگ ڈسکریج بھی کرتے ہیں کہ شاعر کی جو حالات ہیں اس کو اس کی شاعری میں مت پڑھو. لیکن مجید امجد سمہاؤ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ان کی شخصیت ہے، جس طرح سے شاعری میں ابھر کے آتی، جو ان کا سیلف ہے، اور جو سیلف کی جو ایموشنز ہیں وہ ان کی شاعری میں کافی حد تک نمایاں ہے. ایک طرح سے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی شاعری میں بہت کلاسٹروفوبیا ہے، کیونکہ وہ جو ایموشنز بیان کر رہے ہیں وہ اس قدر پرسنل ہیں اور اس قدر انٹینس ہیں کہ کبھی کبھی جو ان کا ریڈر ہے وہ ان ایموشنز تک نہیں پہنچ سکتا. غزل کی جو شاعری ہے اس میں یہ ہے کہ اگر جو عاشق کا درد ہے وہ ایک طرح سے یونیورسل پین ہے، کیونکہ اس میں ایک میٹافزیکل انڈر کرنٹ ہے. اور جو جدید شاعری ہے اس میں یہ ہے کہ ایک انفرادیت ہے کہ جو سبجیکٹو پین ہے وہ ہم شیئر کر رہے ہیں اپنے پڑھنے والے کے ساتھ. تو مجید امجد ظاہر بات ہے کہ ماڈرن شاعر ہیں اور وہ اپنا پین شیئر کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کا درد اس قدر انٹینس ہو جاتا ہے کہ قاری اس تک نہیں پہنچ پاتا، اور شاید اس وجہ سے بھی ایک ڈسکنیکٹ پیدا ہوتا ہے کبھی کبھی ان کی شاعری کے ساتھ. اور شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ بہت زیادہ لوگوں نے پھر ان کو نہیں پڑھا. کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے شاید یہ وجہ ہو. جی بالکل، آپ کی بات درست ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ہم نے احساسات کی گہرائی اور بلندی کی بات کی اور اس سے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اگر آپ ان کو تکنیکی لحاظ سے دیکھیے انہوں نے پہلے غزل سے شروع کیا اور غزل میں بھی بہت مارکت العارہ غزلیں لکھی، لیکن پھر انہوں نے نظم کے اوپر اپنی توجہ کو کیوں مرکوز کیا، اور ان کی شاعری میں تکنیک کے لحاظ سے آپ کو کیا نئی بات نظر آتی ہے؟ انہوں نے تکنیکی بہت ساری نئے ایکسپیریمنٹس کیے. نظم کے فارمیٹ میں انہوں نے ایک جو نیا تجربہ کیا وہ یہ تھا کہ کس طرح سے نظم کس طرح سے کاغذ پر ہم دیکھتے ہیں اس کو کیسے اوپن آؤٹ کر دیا جائے، کھول دیا جائے، اس کو اور وسیع کیسے کریں. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو نظم کی سطریں ہیں اس کے ساتھ انہوں نے تھوڑا سا وہ کیا، کھیل کیا کہ ان ایون رکھا. اور جس طرح سے وہ لکھتے بھی تھے، جس طرح سے وہ پنکچویشن کا استعمال کرتے تھے، یہ بھی ایک نئی بات ہے کیونکہ ہماری شاعری میں اتنا زیادہ پنکچویشن کا استعمال نہیں ہوتا. اور ایک انٹرویو میں نے ان کا سنا تھا، اس میں انہوں نے اس بات کو اور زیادہ پھیلا کر تفصیل سے بتایا. انہوں نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ قاری میری نظم کو اس طرح پڑھے کہ اس میں جو سوچ ہے، جو خیال ہے، وہ اس تک پہنچ سکے. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی مجھے نظم لکھنے کا تجربہ ہے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری میں سب سے اہم چیز خیال ہوتا ہے، اور غزل سے مجھے جو تھوڑی سی شکایت ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ردم پر اور ردیف پر اور قافیے پر اور جو مروجہ اصول ہیں ان پر اتنا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ خیال پیچھے رہ جاتا ہے.
میں مجید امجد صاحب کے حوالے سے ایک بات نوٹ کرتا ہوں، وہ یہ کہ ان کا جو ذخیرہ الفاظ تھا وہ بہت زیادہ تھا، قادر الکلامی ان کی بہت زیادہ تھی، مگر انہوں نے بسیار گوئی سے پرہیز کیا۔ بعد میں تو کلیات میں ان کا بہت سا ایسا کلام بھی شامل ہو گیا کہ جو انہوں نے پبلش یا سلیکٹ نہیں کیا تھا، لیکن وہ خاصے پرفیکشنسٹ اور بہت سلیکٹو تھے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی میں بالکل آپ سے اگری کر رہی ہوں، وہ بہت پرفیکشنسٹ تھے، کیونکہ بعد میں جو انفینشڈ نظمیں ان کے یہاں سے ملی ان کے چھوٹے سے کمرے سے، تو اس میں وہ بہت زیادہ میٹیکولس تھے، اور وہ ہر جتنی دفعہ وہ نظم کو دوبارہ ریوائز کرتے تھے وہ نیچے تاریخ ڈال دیتے تھے۔ تو اگر جب ان کے انتقال کے بعد ان کے کاغذات میں جو ایک بلندہ ملا تو اس میں نظموں کے کئی ریوائز ورژنز ملے۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی اس وقت، وہ یہ ہے کہ اگر ہم شب رفتہ کی جو نظمیں ہیں، جو انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک دیوان پبلش کیا جس کا نام ہے شب رفتہ، جی، تو ان کے انتقال کے بعد جس کو اب ہم کلیات کہتے ہیں، ایکچولی پہلے اس کا نام تھا شب رفتہ کے بعد جی، تو شب رفتہ کے بعد جو ان کی جو شاعری ہے اس میں ایک نمایاں پیچیدگی نظر آتی ہے، تو وہ ہی واز گروئنگ ایز اے پوئٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ ہم نے بلکہ آپ نے مجھے اور ہم سب سننے والوں کو ان کی فلسفیانہ طرز احساس کے بارے میں بہت کام کی باتیں بتائیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم گفتگو کو تھوڑا سا لائٹر سائٹ کے اوپر لے کر جائیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے ان کے بارے میں ایک بڑی مشہور کتاب لکھی ہے جو آج کل بہت زیادہ پڑھی جا رہی ہے، اور اس کا نام ہے مجید امجد کی داستان محبت۔ تو اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ آپ کی ریسرچ یہ کیا واقعہ ہے، اور اسے ذرا ہمارے سننے والوں کے لیے بتائیے۔ جی، مجید امجد کی داستان محبت وزیر آغا نے بہت ہی خوبصورت کتاب لکھی، تو ظاہر بات ہے جب میں نے بھی مجید امجد پہ ریسرچ شروع کی تو مجھے بھی دلچسپی ہوئی کہ بھئی یہ داستان محبت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک جرمن لڑکی تھی جو کہ جس کو بیک پیکر کہتے ہیں، وہ سفر کر رہی تھی ایشیا میں، اور جب وہ یہاں پر پہنچی ساہیوال موہنجو داڑو تو مجید امجد سے اس کی ملاقات ہوئی، اور شاید مجید امجد اور شارلٹ نے ایک بہت انٹینس دوستی کچھ مہینوں تک کا بس ساتھ تھا ان کا، میرے خیال سے 3 مہینے، لیکن وہ بہت ہی انٹینس پیریڈ تھا مجید امجد کی زندگی میں، اور انہوں نے اس پر نظمیں لکھی۔ تو ایک نظم ہے بہت مشہور ان کی جس کا نام ہے میونک، کیونکہ وہ شارلٹ جو تھی وہ میونک سے آئی تھی، وہ جرمن تھی، اور وہ 10 سال سے سفر کر رہی تھی۔ میونخ، آج کرسمس ہے، شہر میونخ میں آج کرسمس ہے۔ رود بارے اسار کے پل پر جس جگہ برف کی سلوں کی سڑک فون کانچے کی سمت مڑتی ہے، قافلے قہقہوں کے اترے ہیں۔ آج اس قریہ شراب کے لوگ، جن کے رخ پر ہزیمتوں کا عرق، جن کے دل میں جراحتوں کی خراش، ایک عزم نشاط جو کے ساتھ تمڑ آئے ہیں مست راہوں پر، باہیں باہوں میں ہونٹ ہونٹوں پر۔ برف گرتی ہے، ساز بجتے ہیں کوئے میری کے ایک گھروندے میں، ایک بوڑھی اداس ماں کے لیے پھول ایک طاقچے پہ ہنستے ہیں، گرم انگیٹھی کے عکس لرزاں سے آگ ایک آئینے میں جلتی ہے۔ ایک دستک ہے، کون آیا ہے؟ زرد کمرے کے گوشے گوشے میں جور ماضی کا سایہ مسلوب آخری سانس لینے لگتا ہے۔ ماں کے چہرے کی ہر عمیق شکن ایک حیران مسکراہٹ کے دل نشیں زاویوں میں ڈھلتی ہے۔ میری شالات، اے میری شالات، اے میں قرباں تم آ گئی بیٹی۔ اور وہ دخت عرض علما جب سر سے گٹری اتار کر جھک کر اپنی امی کے پاؤں پڑتی ہے، اس کی پلکوں پہ ملک ملک کی گرد ایک آنسو میں ڈوب جاتی ہے۔ ایک مفتوح قوم کی بیٹی، پارے نا کے واسطے تنہا، روئے عالم کی خاک چھان آئی۔ 10 برس کے طویل عرصے کے بعد آج وہ اپنے ساتھ کیا لائی؟ روح میں دیس دیس کے موسم، بزم دوراں سے کیا ملا اس کو؟ سیپ کی چوڑیاں ملایا سے، کیچلی چین کے ایک اجدر کی، ٹھیکری ایک موہنجو دارو کی، ایک نازک بیاض پر میرا نام، کون سمجھے گا اس پہیلی کو؟
فاصلوں کی کمند سے آزاد میرا دل ہے کہ شہر میونخ ہے. چار سو جس طرف کوئی دیکھے برف گرتی ہے، ساز بجتے ہیں. آج کرسمس ہے، شہر میونخ میں آج کرسمس ہے.